من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشی کے 2 دن دکھلائے. ایک روزوں کو رکھنے کے بعد یکم شوال خوشی کا دن ہے، اور ایک دوسری عید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانیوں کی یادگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا دن بھی ہمیں اسی مناسبت سے دکھلایا. حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلمانوں کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ملت ابیکم ابراہیم، تم سارے کے سارے اپنے بابا ابراہیم کی ملت ہو. حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانیاں ہیں دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے نہ کسی کی ہیبت کی پرواہ کی، نہ کسی کے دباؤ کی پرواہ کی. بستی والے بت پرست تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت قدے میں داخل ہو کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، ایک کو چھوڑ دیا. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ایک کو چھوڑا. حضرات گرامی قدر، بستی کے لوگ کہنے لگے، مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. جس نے ہمارے معبودوں کو توڑا وہ بہت بڑا ظالم ہے. حضرت ابراہیم کا نام لیا گیا. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک ہی جوان رانا ابراہیم ہے جو بتوں کے بارے میں اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتا ہے جن کے اندر تنقیص و توہین پائی جاتی ہے. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اور ان سے سوال کیا گیا، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے الزامی جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اس بڑے سے پوچھو، اگر ان کے اندر قوت گویائی موجود ہے تو اس بات کا خود جواب دیں گے. آپس میں یہ بات کر کے حضرت ابراہیم کے پاس پلٹے، کہنے لگے، لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون. ابراہیم، آپ کو پتا ہے ان کے اندر قوت گویائی موجود نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے ایسے عالم میں توحید کے کلہاڑے کو اٹھا لیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تمہاری عقلوں کے پر افسوس ہے، تم ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں. بستی والوں نے کہا، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ابراہیم کو جلایا جائے اور اپنے معبودوں کی مدد کی جائے. حضرت ابراہیم کے لیے چتا کو جلایا گیا، آگ کو اچھی طرح بھڑکایا گیا. جب حضرت ابراہیم کو چتا میں ڈالنے کی باری آئی، حضرت ابراہیم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرے لیے اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے. اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے اس امر کا اعلان فرما دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگے. حضرات گرامی قدر، جہاں سیدنا ابراہیم نے بت قدے میں توحید کے علم کو اٹھا دیا، وہاں پر آپ نے جرام سماویہ کی حقیقت کو بھی دلیل کے ساتھ واضح فرما دیا. ستارے کو ڈوبتا دیکھ کر اس امر کا اعلان فرما دیا، لا احب الافلین. جو ڈوب جائے مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی. چاند کو ڈوبتا دیکھ کر اس امر کا اعلان فرما دیا، لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس امر کا اعلان فرما دیا، لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین.
परवरदिगार ही सीधे रास्ते को पर चलाने वाला है। फिर सूरज को डूबता देख के इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। मेरी निगाह सूरज के सामने नहीं झुक सकती, चांद के सामने नहीं झुक सकती, सितारे के सामने नहीं झुक सकती, बल्कि मेरा चेहरा अगर झुकेगा उस परवरदिगार आलम के सामने झुकेगा जिसने सूरज, चांद, सितारे और आसमानों जमीन को बना दिया। हजरत इब्राहीम ने जरामे समाविया की हकीकत को वादे करने के साथ साथ दरबारे नमरूद के अंदर जेल में तौहीद को उठा लिया, नमरूद की झूठी खुदाई को बेनकाब फरमा दिया। नमरूद का दावा यह था मैं रब हूँ, हजरत इब्राहीम ने ऐलान फरमा दिया रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब वो है जो मारता भी हर जिंदा भी करता है। नमरूद ने कहा ना हुई व उम्मीद, मैं भी मारता और जिंदा करता हूँ। हजरत इब्राहीम ने दलील मुहकम को पेश फरमा दिया, इस अमर का ऐलान फरमा दिया फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ वाती बिहा मिनल मग़रिब, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से लेके आता है। अगर तू रब है सूरज को मगरिब से लेके आ। वबुइदल्लज़ी कफ़र, जब आपने ये बात कही तो काफिर के मुंह के ऊपर चुप की मोहर लग जाती है। जहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दबाव को नहीं देखा, हुक्मराना ने वक़्त की हैबत और हशमत को नहीं देखा, वहां पर हजरत इब्राहीम ने मोहब्बतों की कुर्बानी को भी दे दिया। आपने सैयदा हाजरा को नन्हे इस्माइल के साथ वादी बेआबो गया में छोड़ दिया, पलट कर आते रहे, खबर घिरी के लिए तशरीफ लाते रहे। जब हजरत इस्माइल कुछ दूर धूप के काबिल हुए, अजीब सपना देखा। सपना क्या है? बहुत बड़ी इत्तिला है। इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का फंजुर मादा तरा, अपने बेटे इस्माइल को अपनी ख्वाब से आगाह किया, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है तेरे गले के ऊपर छुरी को चला रहा हूँ, तेरी क्या राय है? हजरत इस्माइल का जवाब सोने के पानी से लिखने के काबिल है। कहा या बतिफल मा तोमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, बाबा जिसका हुक्म दिया गया है उसमें अमल कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। एक मेरा इस्लाम है जो बिस्तर में लेटे हुए, एक मेरा इस्लाम है जो एयर कंडीशनर कमरे में बैठे हुए, एक मेरा इस्लाम है जो जुल्म और बर्बरियत को देखकर चुप होने वाला इस्लाम। हज़रात गिरामी कदर जुल्म और बर्बरियत का आलिम क्या है? कहीं पर ऊंट जिंदा की टांग को काटा जा रहा है, कहीं पर हमारे भाई अय्यूब को आरिफ वाला के अंदर गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, और कहीं पर बेगैरती की इंतहा है। इंसानी दूध के बैंक को कराची में कायम किया जा रहा है ताकि नस्ल के अंदर इख्तिलाफ को पैदा कर दिया जाए। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं इब्राहीमी मिशन बेकार बंद रहेंगे। हजरत सैयद दाऊद की रिवायात को भी पलटाते रहेंगे, हजरत अल्लामा शहीद की रिवायात को भी पलटाते रहेंगे, और इंशाअल्लाह मुल्क में रशवाले की हकमियत का नारा लगाते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर जब धूड़ धूप के काबिल हुए तो अपने बेटे इस्माइल को कहा, बेटे मैं तेरे गले पे छुरी को चला रहा हूं, तेरी क्या राय है? कहा बाबा अमल कर गुजरीजिए। हजरात फिर क्या हुआ? फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, इस्लाम तो इब्राहीम और इस्माइल का इस्लाम है। बेटे को छुरी के लिए लटाया हुआ, बाप ने छुरी को हाथ में पकड़ा हुआ, अल्लाह ने क्या किया? कुर्बानी को कबूल फरमा दिया और जन्नत के मेंढों को ज़िबा करवा दिया। जन्नत के मेंढे को ज़िबा करवा कर वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, उनको ज़िब्ह अज़ीम का मुकाम, और आपको इस हवाले से अल्लाह ने फिदिये के तौर पे ज़िब्ह अज़ीम अता फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर, आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हम भी ऊंटों को लेके आते हैं, हम भी गायों को लेके आते हैं, हम भी बकरों छतरों को लेके आते हैं, छुरी को चलाया जाता है, लेकिन मुझे ये बात बतलाइए क्या छुरी को चलाते हुए वो अकीदा जो इब्राहीम का अकीदा था, वो नस्बुल ऐन जो इब्राहीम का नस्बुल ऐन था, वो मौक़िफ़ जो इब्राहीम का मौक़िफ़ था, वो नुक्ता नजर जो इब्राहीम का नुक्ता नजर था, क्या हम उसके पर अमल पैरा होते हुए नजर आते हैं?
حضرات گرامی قدر میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کو تمہارے دل کے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ اگر انداز وہی ہے، اگر عقیدہ وہی ہے، نصب العین وہی ہے، تو اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ کو عبادات میں تقویٰ مطلوب ہے۔ جو متقی بن جائے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تنگیاں دور کر دے گا اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو متقی بن جائے گا اللہ اس کے جملہ معاملات کو آسان بنا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اجر کو دو چند بنا دے گا۔ اور اس امر کا بھی اعلان فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت اس کو ملے گی عرش والے کی نسلوں میں جو زیادہ تقوی والا ہوگا۔ اور حضرات گرامی قدر آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں تمام نظاموں کو آزمایا گیا، تمام انداز، تمام اطوار، تمام منشوروں کو آزمایا گیا، لیکن پاکستان کے مسائل کب حل ہوں گے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر آسمان و زمین کی ہم برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایمان و تقویٰ کو حاصل کرنا ہوگا، اگر ہم اس شاہراہ پہ چل نکلے تو اللہ آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں جذبہ ابراہیمی کے ساتھ عید کی جو ہے نماز کو ادا کرنے کے بعد قربانی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کی عظیم افاقی پیغام کو اپنی ذاتوں کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر اور معاشرے میں عام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اللہ ہم سب کی بے چینی و بے قراریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے تعلیمات پر، اپنے قرآن اور نبی پاک کے فرمان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ وطن عزیز میں دین کو قائم و دائم فرما۔ اللہ جو دین کے خلاف، جو علماء کے خلاف، جو مدارس کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، اللہ ان کو مغلوب فرما، اللہ اہل حق کو غالب فرما۔ اللہ وطن عزیز میں کتاب و سنت کی عملداری کے لیے جو ہمارے اسلاف کا مشن ہے، اللہ ہمیں اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ وطن عزیز کو نجاست سے، بے راہروی سے، گمراہی سے، آلودگی سے، لادینیت سے، جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ تسلط سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ وطن عزیز میں کتاب و سنت کا بول بالا فرما۔ اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ القدس کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم برمیوں کی مدد فرما۔ اللہ ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام والسلام والحمدللہ رب العالمین۔